اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ دنیا کی ساری امتیں، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں اور تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں. کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے دسترخوان لگا ہو اور کچھ لوگ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھا رہے ہوں اور دوسرے لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہوں کہ میں کھا لیتا ہوں تو تم آ کے کھا لو، وہ حالت مسلمانوں کی ہو جائے. ہمارے بنارس میں ایک ندی ہے گنگا ندی، اس کو وہ لوگ معبود مانتے ہیں، گائے جیسے جانور کو معبود مانتے ہیں. میرے بھائی ان لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں کبھی یہ شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا؟ ورنہ ہم بھی کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی اسٹیچو کے آگے سجدے کر رہے ہوتے، غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہوتے. اللہ نے کتنی بڑی ہمیں یہ نعمت دی، اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے. میرے بھائی اس نعمت کی قدر کرو. یہ بڑے نصیب والے ہم کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا ہے. اور اللہ کی قسم اس نعمت کی قیمت تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگی. جو عورت 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. مولوی صاحب سب بات کیجئے، یہ بات مت کیجئے، سب بات کیجئے، یہ بات مت کیجئے. شوہر کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ ہم کوئی شوہر کی غلام تھوڑی ہیں. شریعت آپ کو شوہر کا غلام نہیں بنا رہی ہے، مگر گھر کے اندر ڈسپلن تبھی ہوگا جب کوئی گھر کا ہیڈ ہوگا، اور گھر کا ہیڈ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. اگر عورت مرد کو ہیڈ نہیں مانے گی گھر نہیں چل پائے گا. تو شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ جنت میں جائے گی، کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. معزز صدر اجلاس، ڈائس پر موجود قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آدھونی میں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ آپ تمام ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع آپ نے مجھے فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آج اس اسٹیج سے کہی جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
مجھے جو موضوع بتایا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے وہ بڑا ہی حساس موضوع ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں۔ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ سے چھپی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی ہم بات کریں یا اپنے ملک کی بات کریں، ہر جگہ ہماری حالت انتہائی ذلت والی اور انتہائی پستی والی ہے۔ ہم تاریخ کے سب سے خراب دور سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے جو حالات ہیں یہ بعین ہی وہی حالات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ دنیا کی ساری امتیں، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں اور تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے دسترخوان لگا ہو اور کچھ لوگ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھا رہے ہوں اور دوسرے لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہوں کہ میں کھا لیتا ہوں تو تم آ کے کھا لو، وہ حالت مسلمانوں کی ہو جائے۔ باری باری سے مسلمانوں کو مارنے، کاٹنے، لوٹنے، ذلیل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، امن قلۃ نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول جو آپ حالات بتا رہے ہیں اتنے پریشانی والے حالات آئیں گے، کیا اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بہت تمہاری تعداد ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تم سیلاب میں جو پانی ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تو پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہیں، کوئی وقعت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا دبدبہ، تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جم جائے گی اور موت سے کراہیت میں ہونے لگے گی، یعنی اللہ کی راہ میں موت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے ایک مجاہد کے اندر، وہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں کی محبت تمہارے دلوں میں جم جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور موجودہ حالات کا آپ جائزہ لیں۔ ذلت اور پستی کی کون سی ایسی قسم ہے جس سے آج ہم اور آپ دو چار نہیں؟ ہمارے خلاف نت نئے قانون بنائے جاتے ہیں، ہم ہی کو مارا جاتا ہے، اور ہم اگر احتجاج کریں تو ہمارے ہی خلاف کیسز ہوتے ہیں۔ یعنی حالات وہ ہیں کہ جو ہو رہا ہے چپ چاپ دیکھتے جاؤ، تم اس کے خلاف آواز بھی مت اٹھاؤ۔ بھائی ظاہر ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور جمہوریت میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں عوام کو۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے۔ لیکن آج اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے بات کریں تو ہم اس جمہوری ملک میں بھی اپنے حقوق کے لیے بولنا بھی آج ہمارے لیے بہت سارے مسائل میں مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ذمہ داروں نے مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے کا وقت بہت زیادہ ہے۔ میں 10 پوائنٹ پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، 10 ذمہ داریاں، 10 اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ سے پھر انشاءاللہ اجازت لے لوں گا۔ دیکھیے، موجودہ حالات میں ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں شکایت ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مظلوم ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، مگر اللہ نے مدد کا وعدہ ایک شرط کے ساتھ کیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کہاں ہے آج؟ آج کتنے مسلمان ہیں
جن کو ایمان کا مطلب نہیں معلوم، جن کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، ان کی پیشانی کہیں بھی جھک رہی ہے. ہزاروں ان کے مشکل کشا ہیں، ہزاروں اپنے سر جھکانے کی جگہیں اور آستانے ہیں ان کے لیے. میرے بھائیو، اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے توحید کی شرط کے ساتھ، ایمان کی شرط کے ساتھ. اگر ہم نے توحید کی دولت کو گنوا دیا، اللہ نے مدد کا وعدہ واپس لے لیا. اللہ نے اہل ایمان کی مدد کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ نور کی وہ آیتیں دیکھیے آپ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو خلیفہ بنائے گا، ان کو زمین میں جانشین بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر امن اور شانتی عطا فرمائے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی. کیا کنڈیشن لگائی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف اور صرف میری عبادت کرتے رہنا، میرے ساتھ شرک مت کرنا. افسوس کی بات ہے کہ آج اس نبی کے امتی جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور وہ اسلام جو توحید کا علم بردار ہے، آج اس اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے مسلمان نادانی میں، ان کو معلوم نہیں کہ یہ شرک ہے، وہ شرک کر رہے ہیں. ان کو ایسی پٹی پڑھائی گئی کہ یہ شرک نہیں ہے، وہ شرک کر رہے ہیں. اور یہ جو امت کے اندر شرک ہو رہا ہے، اس کی پیشن گوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہونے لگے گی، میری امت کے اندر بھی شرک ہونے لگے گا. آپ دیکھیں کیسی کیسی بدعقیدگی عوام میں رائج ہے، شرک کے کیسے کیسے مظاہر عوام میں رائج ہیں. تو میرے بھائیو، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں. ہم 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں، تجھ ہی کو غوث اعظم مانتے ہیں، تجھ ہی کو دستگیر مانتے ہیں، تیرے ہی سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. ہم نماز میں اگر یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور نماز کے باہر مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہیں، دستگیر کسی اور کو مانتے ہیں، غوث اعظم کسی اور کو مانتے ہیں، لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو میرے بھائی، اللہ نے مدد کا وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے، اہل توحید سے کیا ہے، اہل شرک سے نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پہلی چیز ہے، بنیادی چیز، کہ اپنی توحید کو ہم مضبوط کریں. اگر ہم عوام کے درمیان دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کے کام میں بھی شروعات توحید سے ہو. ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور توحید پر بات نہیں کر رہے ہیں، عقیدے پر بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی، عقیدے پر بات مت کرو، لوگ ناراض ہو جاتے، ہونے دو نا ناراض. اگر یہ ڈر ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ہم ایمان پر بات نہ کریں، ہم توحید پر بات نہ کریں، ہم عقیدے پر بات نہ کریں، تو دنیا میں کبھی اسلام نہ پھیلتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کہیں بھیجتے تھے تو کہتے تھے، ان اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، جاؤ پہلی دعوت جو تمہیں دینا ہے، پہلا پیغام جو تمہیں دینا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. تو دعوت کی بنیاد توحید پر ہوگی میرے بھائی. یہ عمارت ہے، یہ مسجد ہے، اس مسجد کو جب بنایا گیا تو پہلے اس کی بنیاد کو بنایا گیا. بنیاد کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے. ایک انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اس کا ایمان ٹھیک نہ ہو، اس کی توحید ٹھیک نہ ہو، سب بیکار ہے. میں بنارس سے آپ کے درمیان آیا ہوں. ہمارے بنارس میں پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی، اور آپ کو میں چل کے دکھا سکتا ہوں. وہ ننگے پیر آتے ہیں
اور ہمارے بنارس میں بہت بڑا ان کا عبادت خانہ ہے، وہاں آ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک ندی ہے، گنگا ندی، اس کو وہ لوگ معبود مانتے ہیں، گائے جیسے جانور کو معبود مانتے ہیں۔ میرے بھائی، ان لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں کبھی یہ شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا؟ ورنہ ہم بھی کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی اسٹیچو کے آگے سجدے کر رہے ہوتے، غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہوتے۔ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں یہ نعمت دی، اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے۔ میرے بھائی، اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ بڑے نصیب والے ہم کہ اللہ نے ہم کو توحید پر بنایا ہے، اور اللہ کی قسم اس نعمت کی قیمت تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ ایک مسلمان، ایک مومن اگر دنیا میں غریب بھی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توحید لے کر کے آئے گا، وہ ایمان لے کر کے آئے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دنیا کا ارب پتی، کھرب پتی، وہ قیامت کے دن اگر آیا، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے میرے بھائی، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا 3 پارہ اٹھاؤ، 3 پارے کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، کفر کے اوپر چلے گئے، شرک کے اوپر چلے گئے، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور زمین بھر کے سونا دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدہم، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر توحید نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، توحید کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز، ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ محمد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے کا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، سب مل کر کے میری عبادت کریں، سب نیک ہو جائیں، سب متقی ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تو میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، اور سب مل کر کے میرے نافرمان ہو جائیں تو میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو فالو کریں، اللہ کے دین پر چلیں۔ کیا ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں؟ آج 3 تاریخ ہے نا، آج سے 3 دن پہلے کی جو رات گزری، 31 دسمبر کی جو رات گزری، اس رات کو لوگ کہتے ہیں کہ نئے سال کی رات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب اسی رات میں پی گئی، سب سے زیادہ زنا اسی رات میں کیا گیا، سب سے زیادہ فسق و فجور کے کام اسی رات میں کیے گئے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے کام ہوئے یہ صرف کفار اور مشرکین کر رہے ہیں؟ اس میں ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی شامل ہوتی ہے میرے بھائی۔ غور کرو یہ کون سا نیا سال ہے، اور یہ نئے سال اگر اس کو مان بھی لو کہ چلو نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ذرا غور کرو کہ ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اس نئے سال کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو یہ نیا سال نہیں ہے، ہمارا تو نیا سال اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چلو تاریخ ہم تو یوز کرتے ہیں، 2020 2021 ہم لکھتے ہیں، تاریخ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ غور کرو کہ ہم نئے سال کی شروعات کر رہے ہیں ناچ گانے سے، شراب سے، زنا سے۔ اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہا ہے، یہ وائرس آ رہے ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اس سے بھی خطرناک وائرس آ سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو یہ کوئی وائرس نہیں، اس سے خطرناک وائرس دنیا میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، یکون فی ہذہ الامۃ
خسف و قذف و مسخ، میری امت کے اوپر ایسا بھی دور آئے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، انسان کا شریر انسان کا دھڑ ہوگا اور چہرہ سور کے جیسا ہوگا، چہرہ بندر کے جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ وائرس تو ہم نے ابھی نہیں دیکھا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، یہ بھی حالات آ سکتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دور کب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ زمانہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے رسول وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کے انسٹرومنٹس، میوزک کے آلات گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گے۔ بھائی گھروں میں چھوڑ دو، ہاتھوں میں آ گئی۔ بڑے بڑے عالموں کی راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں، بڑے بڑے عابدوں کی راتیں آج اس موبائل نے ان کی تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ کیا کریں گے آپ؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرابیں پی جائیں گی، شراب پی جائے گی۔ تو یہ شراب کی کثرت، زناکاری کی کثرت، میوزک کی کثرت، یہ اللہ کے عذاب کی کو دعوت دیتی ہے میرے بھائی، اور وہ حالات آج ہیں ہمارے سامنے۔ تو اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے۔ میرے نوجوان بھائی اس غور سے سنیں، بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 سال ہے، 10-12 سال کی عمر ہے۔ کہتے ہیں اے بچے انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سیکھ لے۔ اے بچے میں تجھے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں، اس کو دماغ میں بٹھا لے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا۔ آج ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے فرسٹ کلاس بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر نبی نے اس 12 سال کے بچے کو جو سبق دیا وہ ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی نے پہلا سبق دیا ہے، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ نبی نے گھٹی پلا دی ہے اپنے دور کے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے اس پر غور کیجیے، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے، اے عبداللہ ابن عباس تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے حرام کو حرام سمجھ، اللہ کے ناجائز کو ناجائز سمجھ، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور اپنے آپ کو رکھ۔ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ہمیں دیندار بننا ہے، ہمیں دین سے قریب ہونا ہے۔ 10 مہینے کے اس مشکل دور کے بعد ابھی بھی حالات، ہم کہہ نہیں سکتے کہ 2021 شروع ہو گیا، ابھی حالات آگے چل کے کیا ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں مسجد میں اذان کی آواز ہو رہی ہے، اور کتنے ہمارے مسلمان ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نماز کو نہیں آ رہے ہیں وہ نماز کو۔ کیوں بھائی؟ ہم کب مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں گے؟ ہم کب اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں گے؟ نہیں مولوی صاحب ہمارا بزنس بہت بڑا، ہم کو ٹائم نہیں ملتا، دکان بند کر کے کیسے مسجد کو آئیں؟ تیری دکان، تیری تجارت، تیرا بزنس سب ایک طرف، اور حی علی الصلاۃ کی آواز ایک طرف۔ میرا رب تجھے اپنی تیری کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، تجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے، اور تو اپنے بزنس اور اپنی دکان میں لگائے؟ نہیں میرے بھائی، نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً مسجد میں آؤ۔ دنیا کا کوئی بزنس تمہیں نماز سے نہ روکے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں، دنیا کی تجارت اور دنیا کا بزنس ان کو نماز سے دور نہیں کرتا، ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، سارا بزنس، ساری دکانیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ہم دین سے قریب کریں، دیندار بنیں، شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، یہ دوسری ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں۔
تیسری ذمہ داری، ہمیں اور آپ کو شکایت ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ ہم مایوس ہو جائیں؟ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں اب ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی تمام ظالم طاقتیں ہمیں ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر وہ یقین پیدا کرو، وہ یقین پیدا کرو جو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے ان کے دل و دماغ میں جو یقین تھا۔ ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور آگ بھی کیسی آگ ہے؟ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ ایک انسان کو جلانے کے لیے چھوٹی موٹی آگ کافی ہے، ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، پورا قریہ جلایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جانتے ہو ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ کام بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا، بارش نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ ہوائیں چلا دیتا، آگ بجھ جاتی، مگر اللہ کی ذات پر جب بھروسہ اور یقین اتنا مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے آج ہوا نہیں بھیجی، اللہ نے آج پانی نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے آگ تیرا کام جلانا تھا، مگر میرے خلیل کے لیے آج تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ توکل ہوتا ہے میرے بھائی، یہی توکل تھا موسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر کے، پیچھے فرعون بھی پیچھا کر رہا ہے، اور جب دریائے قلزم کے پاس پہنچے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھی جتنے تھے سب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ بھروسہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، اور کوئی اور سیکنڈ آپشن نہیں ہے، مگر موسیٰ کو اپنے رب کی ذات پر اتنا یقین تھا، انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو ذرا دریا کے پانی پر مارو۔ موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا، فَانْفَلَقَ، پانی پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور پانی کے اندر دو پھاٹ ہو گئے، پانی پھٹ گیا اور پانی کے درمیان راستہ بن گیا۔ اللہ کی ذات پر ایسا توکل پیدا کرو میرے بھائی۔ حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے پریشانی کے ہیں، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور اللہ پر یقین رکھو، اور اللہ کا وعدہ ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، آج اگر پریشانی ہے تو ضرور کل انشاءاللہ آسانی آئے گی۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، الرحیق المختوم پڑھو، سیرت النبی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی دیکھو کیسے کیسے مشکل دور آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں حضرت ابوبکر کے ساتھ رہتے ہیں۔ غار ثور میں قیام کے دوران ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمن اللہ کے رسول کو تلاش کرتے کرتے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر گھبرا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے یہ لوگ۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے بڑے اطمینان اور سکون سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے یہ ہم کو بہت بڑا پاور دیا ہے، بہت بڑی انرجی دی ہے، جب مشکل حالات آئیں تو قرآن کی یہ آیت یاد کر لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو ضرور اللہ ہمارا ساتھ دے گا. تو یہ تیسرا کام کرنا ہے میرے بھائی, اللہ کی ذات پر توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. چوتھا کام, چوتھی ذمہ داری ہماری ان مشکل حالات میں میرے بھائیوں, آج آپ دیکھیں ایک گاؤں ہے, وہاں مسلمانوں کی 5 مسجدیں ہیں. پانچوں مسجدیں پانچوں الگ الگ مسلک کے نام کی ہیں. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چلو بھائی اپنے اپنے مسلک کی لوگوں نے مسجد بنا لی ہے. اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک کے مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ابھی مدھیہ پردیش میں مندسور نام کی ایک جگہ ہے, وہاں ایک مسجد کے باہر فرقہ پرستوں نے جا کر کے اپنے جھنڈے لگائے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کی. تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے تو اس میں فلاں مسلک کے لوگ نہیں آئے. میرے بھائی ٹھیک ہے ہماری صفوں میں اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کو نفرت کا سبب مت بناؤ. اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض مت رکھو. کم سے کم یہی سوچ لو کہ ہم سب کلمہ گو ہیں, ہم سب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں, ایک نبی کے ماننے والے ہیں. کم سے کم اس بنیاد پر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. کم سے کم یہ سوچو کہ ہمارا دشمن ہمیں ہمارے مسلک کی بنیاد پر ٹارگٹ نہیں کرتا, ہمارے دین کی بنیاد پر ٹارگٹ کرتا ہے. کم سے کم اسی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. قرآن کریم اٹھاؤ, اللہ نے ہمیں ایک ہونے کا حکم دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ پیدا کرو, آپس میں تفرقے نہ پیدا کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت آپس میں اتنی ہمدرد اور اتنی محبت کرنے والی اور ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دینے والی بن جائے کمثل الجسد الواحد, جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے, جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, اگر ہمارے بدن میں کہیں پر تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے. بھئی کان میں درد ہے, نیند آنکھ کا کیا تعلق ہے, جسم کا کیا تعلق ہے, مگر ہمارا پورا جسم کنیکٹڈ ہے. کان کو تکلیف ہو, آنکھ کو تکلیف ہو, دانت میں تکلیف ہو, پیٹ میں تکلیف ہو, پورے بدن میں کہیں تکلیف ہو, پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا مسلمانوں تم ایک بدن کی طرح بن جاؤ. المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, بلڈنگ کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. مسلمانوں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے بنو, یہ میرے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی. آج ہمارے بہت سارے بھائی فتویٰ دیتے ہیں فلاں کو سلام کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, فلاں کو سلام کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہ کس کی تعلیم ہے میرے بھائی, یہ کس کی تعلیم ہے کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں تو بتایا گیا مسلمان پر 6 حق ہیں, مسلمان پر 6 حق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ, مسلمان سے ملاقات ہو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, مسلمان تمہیں دعوت دے دعوت قبول کرو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, مسلمان تم سے مشورہ مانگے صحیح مشورہ دو, نصیحت مانگے صحیح نصیحت دو. وَإِذَا عَادَ فَعُدْهُ, مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ, مسلمان مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو. وَإِذَا عَطِسَ, اور جب اس کو چھینک آئے فَشَمِّتْهُ, اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کو. یہ حقوق بتائے ہیں میرے نبی نے. میرے بھائی آج ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج اتحاد و اتفاق اپنی صفوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلک اور فرقے کی بنیاد پر ہم جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اپنے ذہنوں میں پالے ہیں, اس نفرت کو دور کر کے کم سے کم دین کے نام پر اور ملت کے نام پر اور امت کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 5, پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے میرے بھائیوں موجودہ حالات میں کہ ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں. اس ملک میں ایک کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی, ہم سے بہت تعداد میں کم ہیں, مگر وہ شکایت تو نہیں کرتے کہ بھئی ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, ہم یہ پریشان ہیں وہ پریشان ہیں, کیونکہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں وہ. اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے, ابھی اس کے پہلے جو
ہمارے مرکز میں جو حکومت تھی اس نے ایک کمیشن بٹھایا تھا، سچر کمیشن، اور اس کمیشن نے جو رپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت اس ملک میں سب سے خراب ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے، تو چلو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پتہ لگا یہ بھی غلط بات ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی 2% مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم زیرو ہیں میرے بھائی، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم زیرو ہیں، اس کے بعد ہم شکایت کرتے کہ ہمارا جو قومی لیول ہے وہ خراب کیوں ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں ہمیں اصول بتایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اور ہر دور کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ آج کے دور کی طاقت تعلیم ہے، آج کے دور کی طاقت ٹیکنالوجی ہے، تو میرے بھائی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم طاقتور نہیں بن سکتے۔ تو اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوانوں کو، دوسری قوموں کے یہاں لوگ اپنے کھانے میں کمی کرتے ہیں، ایک ٹائم کھائیں گے، ایک ٹائم فاقہ کریں گے، لیکن بچے کو اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ ہمارے یہاں تو کھانے پر ہی پوری زندگی قربان ہے، سب کچھ ہو جائے لیکن بہترین گوشت ملنا چاہیے، بہترین حریص ملنا چاہیے۔ ہم حریص کے حریص ہو گئے۔ کیا حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، بہترین آپ کو کھانے پکانے کے ہوٹل مل جائیں گے، ریسٹورنٹ مل جائیں گے۔ حیدرآباد، ابھی میں حیدرآباد سے ہو کے آیا، حیدرآباد میں ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، مولوی صاحب ہم تو پورے دنیا میں کہیں چلے جائیں، جا کے سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے، بہترین ہوٹل ملنا چاہیے۔ مسلمان کھانے کے لیے جانا جاتا ہے، اور دوسری قوموں کے محلوں اور بستیوں اور کالونیوں میں بہترین کوچنگ سینٹرز آپ کو ملیں گے، بہترین اسکولز ملیں گے، بہترین کالجز ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا بہت بڑا بجٹ ہے تعلیم کا، لیکن ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں، ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی پر اگر محنت کریں تو آج بھی انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے، ہمارا مستقبل بہت بہتر ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں، 5 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 6، موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کا چھٹا کام یہ ہے کہ دیکھو بھائی، زور سے جنگ ہے، پیسے سے رنگ ہے۔ اس ملک میں آپ تجارت اور معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اور یہ مت کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تجارت میں ہمیں کمزور کیا جاتا ہے، تجارت میں اور لوگوں کا قبضہ ہے۔ یہ دلیل دینا بند کریں، آپ تجارت میں آگے بڑھیں، اور اتنے آگے بڑھیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں فلاں چیز کے بزنس میں مسلمان آگے ہیں، فلاں چیز کے بزنس میں مسلمان آگے ہیں، فلاں مسلمان تاجر بہت اچھا ہوتا ہے، یہ لوگ مثال دیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیچارے مکہ سے مدینہ کر کے جب ہجرت پہنچے، خالی ہاتھ، گھر بار سب چھوڑ کے، کاروبار سب چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرایا، تو ان کا بھائی چارہ کس کے ساتھ کرایا؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ علماء نہیں بتائیں گے، عوام میں سے کوئی بتائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ کس کے ساتھ ہوا؟ بولو بھائی، آدھنی والو، ہاں؟ حضرت سعد ابن ربی کے ساتھ۔ حضرت سعد ابن ربی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی تھے۔ کس رشتے سے؟ خون کا رشتہ تھا؟ نہیں، نبی نے بھائی کہہ دیا۔ آج سگے بھائی سے ہم مقدمہ لڑتے ہیں، سگے بھائی کے سے جھگڑا کرتے ہیں، نبی نے بھائی قرار دے دیا تو سگے بھائی سے بڑھ کے مان لیا انہوں نے۔ حضرت سعد ابن ربی آتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور کہتے ہیں، میرے بھائی دیکھو میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، انی اکثر الانصار اموالا، تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا میں ہوں، اور نبی نے تم کو میرا بھائی بنا دیا ہے، تو ایک کام کرو، میں اپنا پورا مال 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، اور میری کئی بیویاں ہیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے 4 کی لمٹ نہ رہی ہو، دور جاہلیت میں تو 4 کی لمٹ نہیں تھی، یا ہو سکتا ہے 4 بیویاں رہی ہوں، تو کہا میری اتنی بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم نکاح کر لو۔ فری میں آدھی پراپرٹی مل رہی ہے، فری میں بیوی مل رہی ہے۔ اگر بغیرت انسان کوئی ہو اور فری میں مال مل رہا ہو تو سوچے گا مال مفت دل بے رحم مل رہا ہے، لے لو۔ مگر عبد الرحمن ابن عوف نبی کے بڑے غیرت مند صحابی تھے میرے بھائی، انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، نہ مجھے تیرا مال چاہیے، نہ مجھے تیری بیوی سے نکاح کرنا ہے، دلونی علی سوقن، مجھے بس اتنا بتا دو مدینہ میں مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے۔ کہا کہ مدینہ میں ایک مارکیٹ ہے،
اور وہ مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں ہے. سوق و قینوقا کا مارکیٹ ہے اور پورے مارکیٹ پہ یہودیوں کا ہولڈ ہے کہ کوئی بات نہیں میں بزنس کروں گا. اور جانتے ہو کس چیز کا بزنس شروع کیا عبد الرحمن ابن عوف نے؟ پنیر کا اور گھی کا. پہلے دن گئے, تھوڑا سا پیسہ لے کے گئے, پنیر اور گھی لے کر کے آئے. اگلے دن اور زیادہ لے کے آئے, اگلے دن اور زیادہ لے کے آئے. دھیرے دھیرے کچھ مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی عبد الرحمن ابن عوف کی, تو دیکھا کہ کپڑے میں زرد رنگ کا نشان لگا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ اس زمانے میں جب لوگ شادی کرتے تھے تو ایک خوشبو لگاتے تھے, اس میں زردی ہوتی تھی. تو وہ زردی کا نشان دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے انہوں نے شادی کی ہے. آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں شادی کی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے یہاں کسی کی شادی ہو تو لوگ بولتے کٹنم میں کیا ملا, ہے نا, کٹنم ہی بولتے نا آپ, کیا ہمارے یہاں بولتے جہیز میں کیا ملا. نبی نے پوچھا تم نے دیا کیا؟ کم سکتا ہوں, تم نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ بولے میں نے سونے کی گٹھلی کے برابر سونا, کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے. اللہ نے کتنی برکت دی. ابھی کچھ مہینے گزرے ہیں بزنس میں, اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا. اور بعد میں اللہ نے اتنی برکت دی عبد الرحمن ابن عوف کو, کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ پتھر کے نیچے مجھے سونا یا چاندی ملے گا. یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی. ہم لوگ سمجھتے ہیں صحابہ سب غریب ہوتے تھے, کپڑا پھٹا پرانا پہنتے تھے, ڈھنگ کا مکان. غلط بات ہے یہ. صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے, صحابہ میں بڑے بڑے بزنس مین صحابہ بھی تھے, صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے دنیا سے گئے تو اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. تو پیسہ کمانا, بزنس کرنا, تجارت کرنا یہ غلط نہیں ہے میرے بھائی. دنیا میں پاور اور دنیا میں طاقت پیسے کے بل پر حاصل ہوتی ہے. ہاں پیسہ آنے کے بعد آدمی دین سے دور ہو جائے یہ غلط ہے. صحابہ پیسے والے بھی تھے مگر اللہ کی راہ میں جہاں پیسہ لٹانے کی بات آئی انہوں نے بے انتہا لٹایا ہے. تو یہ چھٹا کام میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں تجارت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. تجارت کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. چھوٹی کوئی بھی لاک ڈاؤن ہوا, کورونا کی وجہ سے جو ماحول گڑبڑ ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے, کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا ہے. بڑے اچھے خاصے لوگ اب بہت سارا چھوٹا جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کام انہوں نے شروع کیا اور اللہ نے مشکل حالات میں اسی کام کو ان کے لیے سہارا بنا دیا. تو کوئی بزنس کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. آپ کام کریں, آپ بزنس کریں اور بزنس کے میدان میں آپ آگے بڑھیں. یہ بھی ایک بہترین مستقبل اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری چیز ہے. 6 چیزیں ہو گئیں. نمبر 7, 7واں کام اور 7ویں ذمہ داری اگر ہم اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, سماج کے اندر جو اصل سماج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دینی پڑے گی میرے بھائی. جب تک ہمارے نوجوان نہیں سدھریں گے, جب ان کے اندر اصلاح نہیں ہوگی ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلم نوجوان آج اس کے حالات بیان کے باہر ہیں. آج یہ نشہ کر رہا ہے, ڈرگس لے رہا ہے, آج یہ بدکاریوں میں مبتلا ہے, آج بیکاری میں مبتلا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دنیا جہان کی برائیاں پائی جا رہی ہیں. میرے نوجوان بھائیوں, آپ سماج کا کیپٹل ہیں, آپ اس امت کے مستقبل کی امید ہیں. میرے نبی کے صحابہ میں جن صحابہ نے میرے نبی کا سب سے زیادہ ساتھ دیا اور میرے نبی کے ساتھ سب سے آگے رہے وہ سب نوجوان تھے. یہ حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان ہی تو تھے, یہ حضرت زید ابن حارثہ نوجوان ہی تو تھے, یہ حضرت بلال نوجوان ہی تو تھے, یہ حضرت علی نوجوان ہی تو تھے, یہ عثمان غنی نوجوان ہی تو تھے, یہ عمر فاروق نوجوان ہی تو تھے. یہ میرے نبی کے ساتھ اسلام کے پودے کو سینچنے والے اور اسلام کو مضبوط کرنے والے صف اول کے لوگ ہیں میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. یہ سب کے سب نوجوان تھے. اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو, اپنی جوانی کو فضول کاموں میں مت گنواؤ, اپنی جوانی کو واہیات کاموں میں مت گنواؤ. سوشل میڈیا پر 2 4 5 گھنٹے چیٹنگ میں لگا ہے ہمارا نوجوان, رات بھر فیس بک میں لگا ہے کہ میرے فوٹو پر کتنے لائک ملے, میرے پوسٹ پر کتنے لائک ملے, اسی میں وہ تباہ بنا ہوا ہے. موبائل استعمال کرو, سوشل میڈیا استعمال کرو مگر حساب سے استعمال کرو, حساب سے استعمال کرو, اعتدال سے استعمال کرو. اس کو اپنی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائیوں. ابھی PUBG گیم بین ہو گیا ورنہ ہمارے کتنے نوجوان دن رات PUBG کھیلا کرتے تھے.
اور پب جی کا ایسا نشہ طاری تھا کہ پب جی کے کھیلنے میں کتنے نوجوان جو ہے وہ رات بھر جاگ جاتے تھے، رات بھر وہ سوتے نہیں تھے۔ اللہ رحم کرے ہمارے نوجوانوں کے اوپر۔ تو نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر میرے بھائیوں ہمارے حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 7ویں چیز ہے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے۔ نمبر 8، ذمہ داری ہماری مائیں بہنیں اگر ہماری تقریر سن رہی، ہماری بات سن رہی ہیں، میری ماؤں بہنوں، سماج کے بگاڑ میں بہت بڑا رول عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی کہا ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے، یہ بھی کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی عورت ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے۔ تو عورت اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارے تو سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر عورت اسلام کی حدوں سے نکل جائے تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج سماج کی برائیوں پر اگر نظر ڈالیں آپ، عورت کی بے حیائی، عورت کی بے شرمی، بدکاری، عورت کی بے پردگی، عورت کا زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر صحیح ہے تو سمجھو ایک فیملی صحیح ہے، کیونکہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت نیک ہے اس کے بچے بھی نیک ہوں گے، اس کا شوہر بھی اپنے شوہر کی بھی اصلاح کر لے گی، وہ اپنے گھر کی بھی اصلاح کر لے گی۔ اگر عورت گڑبڑ ہے تو اچھے خاصے گھر کو خراب کر دے گی۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میری تقریر عورتوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن 4 کام آپ کر لیں انشاءاللہ آپ جنتی ہو جائیں گی۔ مردوں کو تو بہت کچھ کرنا ہے، عورت کو صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ چلیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عورت 4 کام کر لے جنتی ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا واحسنت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت، شاید مسند احمد کی صحیح روایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ مولوی صاحب سب بات کیجئے، یہ بات مت کیجئے، سب بات کیجئے، یہ بات مت کیجئے۔ شوہر کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ ہم کوئی شوہر کی غلام تھوڑی ہیں۔ شریعت آپ کو شوہر کا غلام نہیں بنا رہی ہے، مگر گھر کے اندر ڈسپلن تبھی ہوگا جب کوئی گھر کا ہیڈ ہوگا، اور گھر کا ہیڈ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اگر عورت مرد کو ہیڈ نہیں مانے گی گھر نہیں چل پائے گا۔ تو شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ جنت میں جائے گی، کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیزیں ہو گئیں۔ اب آئیے 2 چیزیں اور بیان کر کے میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں۔ 9ویں چیز، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ اگر آج اس ملک سے ہمیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اگر آج اس ملک کی میجارٹی کے دل و دماغ میں ہمارے خلاف نفرت بٹھائی جا رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی سیرت ہمارے پاس ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، آپ اپنا بہترین سلوک ان کے ساتھ پیش کریں، اپنا بہترین اخلاق ان کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ کی قسم، آپ کا بہترین اخلاق اگر غیر مسلموں کے دلوں کو جیت لے، دنیا کی بڑی سے بڑی فرقہ پرست طاقت آ جائے، ان کو آپ سے بدظن اور بدگمان نہیں کر سکتی۔ بڑا کٹر دشمن تھا کون؟ یمامہ کا گورنر تھا سومامہ ابن وصال، نبی کا بڑا کٹر دشمن تھا۔ گرفتار کر کے لایا گیا، مسجد نبوی میں کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی آئے، نبی اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اللہ اکبر۔ نبی نے پوچھا ما عندک یا سومامہ، سومامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حال اچھا ہے، آپ کا دشمن ہوں، قتل کر دیں گے تو میں تو آپ کا دشمن ہوں، چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے، ما عندک یا سومامہ، سومامہ کیا حال ہے؟ سومامہ نے وہی جواب دیا، ان تقتل تقتل ذا دم
وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دشمن ہوں، قتل کر دیں گے تو دشمن کو تو لوگ قتل کر ہی دیتے ہیں، اور اگر چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ کا احسان مانوں گا۔ تیسرا دن آیا، نبی اکرم پھر آئے، پھر وہی سیم سوال، پھر وہی سیم جواب۔ ثمامہ کو کوئی پریشانی، کوئی ٹارچر نہیں کیا جا رہا ہے، تینوں ٹائم کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کی رسیاں کھول دی گئیں، ثمامہ مسجد نبوی سے نکلے، نبی کے کٹر دشمن تھے۔ غور کیا کہ میں نبی کے پاس 3 دن رہا، میں نبی کی جان کا دشمن تھا، نبی کے خون کا پیاسا تھا، نبی مجھے کنٹرول کر چکے تھے، مجھے پکڑ چکے تھے، نبی نے کوئی ٹارچر نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں دی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے چوٹ پہنچائی۔ مسجد نبوی کے بازو میں ایک باغ میں داخل ہوئے، جا کر کے غسل کیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آج کے پہلے آپ سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے نہیں تھی، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہیں، آج کے بعد، آج سے پہلے مدینہ سے زیادہ نفرت میں کسی شہر سے نہیں کرتا تھا، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی مجھے شہر ہے تو مدینہ ہے۔ میرے نبی نے اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا ہے۔ میرے بھائی، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو ہم مضبوط کریں۔ اخلاق مضبوط کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں، عقیدے کا معاملہ جہاں آ جائے، ایمان کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے سکھ میں، دکھ میں، ان کی پریشانی میں کام آئے، ان کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خیر خائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کا اخلاق ان کے دلوں کو جیت لے گا، اور آنے والا مستقبل انشاءاللہ ہمارے لیے روشن ہوگا۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں، نمبر 10، اس ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے میں ساؤتھ کے علاقوں میں آتا ہوں، بہت سارے دیہاتوں اور قریوں سے جب گزرتا ہوں تو کئی جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ عیسائی مذہب جو ہے وہ وہاں پہ رائج ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اور اپنے مختلف ہیلوں کے ذریعے وہ کام کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا مین کام تھا، ہمارا بنیادی کام تھا۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم دنیا کی بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، دعوت اللہ کا یہ کام، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کی رہنمائی میں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ علماء کی رہنمائی میں ہر آدمی اپنے دائرے میں دعوت کا کام اپنے اپنے دائرے میں کرے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کرے۔ اس دعوت کے کام کو اللہ نے پوری امت کی ذمہ داری قرار دیا ہے، تو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم دین کی دعوت کو پہنچانے کا بھی انتظام کریں۔ اس کے لیے جس سے جتنا ہو سکے اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے ہم تعاون کریں، مدد کریں، کام کریں۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے اور موجودہ حالات میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات، یہ چند اہم باتیں تھیں، چند اہم نکات تھے موجودہ حالات کے تحت۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم اگر ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس ملک میں ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارے اندر جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں رب العالمین ان کو نمازی بنا دے۔ جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں
اپنے رسول کی، رسول کے صحابہ کی، رسول کے اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر اور ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہو، جو کینہ ہو، جو کپٹ ہو، اللہ اس کو دور فرما دے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔